اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القلم سے ہو رہا ہے. 68ویں سورت ہے, 68/1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کی ابتدائی ہوتی ہے نون والقلم وما یسطرون. یہ پہلا ہی حرف نون ہے. ایک تو جس طرح سے یہ ابجد کے حرف الف بے تے لکھے جاتے ہیں, اسی طرح سے یہ نون بھی ہے, اور نون واو نون اس سے بھی نون بنتا ہے. یہ اس کے متعلق 2-3 توجیحات آئی ہیں. قدیم زمانے میں یہ جو ہمارے ہاں الفابیٹ جسے کہا جاتا ہے, ابجد کے حروف الف بے تے, یہ اس شکل میں نہیں ہوتے تھے, تصویروں میں یہ حروف لکھے جاتے تھے. تو اس زمانے میں نون جو لکھا جاتا تھا تو وہ کچھ ایسی شکل تھی جیسے ایک پتلی سی مچھلی ہو, لمبی سی. تو ایک تو اسے مچھلی کے معنوں میں بھی عربی زبان میں یہ لیا جانے لگا. آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے, مچھلی والا. صاحب الحوت بھی ہے جس کے معنی ہی مچھلی کے ہیں. تو گویا ایک تو اس نون کے معنی اس اعتبار سے مچھلی کے لیے جاتے تھے. پھر اس کے بعد آگے چل کے انہی نے اس سے معلوم نہیں کس بنا پر اس کے معنی اجمالی علوم کے لیے یعنی تفاصیل جن میں نہ ہوں, علامات یا اشارات کی روح سے خود علم کے معنوں میں بھی ان کو لینے لگ گئے. علم کے معنوں میں لیا تو قلم کے ساتھ پھر اسے ملایا تو روشنائی یا انک جسے کہا جاتا ہے وہ معنی ہو گئے. دعوات کے معنی بھی اس کے لیے جانے لگے. تو قلم کی نسبت سے قلم اور دعوات بھی لیے جانے لگے معنی. اس کے بعد غالباً وہی جو پہلی شکل تھی, ذرا سی باریک سی لمبی سی, اس اعتبار سے عربوں کے ہاں نون جو ہے تلوار کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگ گیا. اب یہاں میں ایک اصول آپ کو بتا دوں. قرآن میں تدبر جسے کہتے ہیں, غور و فکر جسے کہتے ہیں, وہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے. اور چونکہ میرا مسلک ہی اس انداز سے قرآن میں تدبر کا ہے, اس لیے بھی اس کی ذرا تفصیل ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا مختلف درسوں میں, عربی زبان کے الفاظ میں سے ہر لفظ کے بڑے متعدی معنی ہوتے ہیں, بہت سے معنی ہوتے ہیں اس کے. وہ اس طرح مرادفات نہیں ہوتے کہ ایک کی جگہ دوسرا حرف لفظ لے آیا جائے تو بالکل وہی معنی ہوں. یہ تو شاعری کے لیے اصل میں فارس والوں نے یہ فارسی میں یہ چیز انداز اختیار کیا تھا کہ شاہد بھی ہے اور انگبین بھی ہے, کیونکہ شعر کی نسبت سے مختلف الفاظ چاہیے. عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں, لیکن ان میں شیڈز جسے کہتے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے معنی میں کہ کوئی لفظ بالکل بین ہی انہی معنوں میں دوسری جگہ استعمال نہیں ہوتا. تو یہ مرادفات کہلاتے ہیں. قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا جو تدبر والا ہے کہ ان معانی میں سے کون سا معنی اس مقام کے اوپر فٹ ان جسے کہتے ہیں مطابقت کھاتا ہے جہاں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے. یہ ہے کہ اس مقام پر ان الفاظ کے معنی میں سے کون سا معنی لیا جائے گا. ایک تو یوں دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر قرآن نے خود بتایا ہے. قرآن کریم کے سمجھنا کا طریقہ تصریف آیات ہے کہ ایک ہی چیز قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر دہرائی جاتی ہے, اور یہ اس کا خاص انداز ہے. اگر وہ مقامات سامنے ہوں جہاں وہ چیز بار بار آئی ہے تو ہر مقام پہ اس کے معنی خود متعین ہو جاتے ہیں. تو تدبر کرنے والے کے لیے ضروری ہوگا ایک تو کہ وہ جو لفظ سامنے آیا ہے اس کے جو مختلف معانی ہیں وہ معانی سامنے ہوں.
پھر دیکھنا یہ ہوگا اسے کہ اس میں سے کون سا معنی اس مقام پر جہاں یہ آیت میں لفظ آیا ہے وہاں یہ مطابقت کھاتا ہے، فٹ ان ہوتا ہے، اور اس کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک تو لفظی معنی کی سند بہرحال وہ تو زبان کے اعتبار سے ہوگی، اور یہ جو معنی اس نے ان میں سے اس معنی کو منتخب کیا ہے اس کی سند یہ کہ قرآن کے دوسرے مقام کے اوپر یہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر دو سندیں اس کے پاس ہیں زبان کے اعتبار سے سند کے یہ معنی، یہ اس لفظ کے یہ معنی بھی لغت میں آتے ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اس کے معانی جو مرتب یا متعین ہوتے ہیں وہ سامنے ہوں، دو چیزیں اگر اس کے سامنے ہوں تو یہ اس کا تدبر یا اجتہاد قرآن کا کہلائے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کسی ایک وقت میں اپنے اسی تدبر سے ان معانی میں سے کسی ایک معنی کو لے، انسان ہے اس کی فکر جو ہے بڑھتی رہتی ہے، تدبر کی راہیں نئی نئی کھلتی رہتی ہیں، کسی اور مقام پہ اس نے دیکھا کہ یہ دوسرے معنی جو ہے وہ زیادہ موزوں نظر آتے ہیں تو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے، اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا۔ سند اس کے پاس وہ ہونی چاہیے کہ یہ جو معنی وہ لے رہا ہے زبان کے اعتبار سے عربوں کے ہاں مستعمل تھے، قرآن کریم کے دوسرے مقام سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور تیسری چیز اور ہوتی ہے قرآن کریم کی ایک من حیث الکل بھی ایک تعلیم ہے، ایک تصور دیتا ہے، وہ اس کے اندر بھی اس کو فٹ ان ہونا چاہیے۔ مثلا وہ علم کی بڑی تعریف کرتا ہے، یہ کلی قرآن کا اصول ہے، کسی جگہ جہالت کی تعریف نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اس کے خلاف چلی جائے گی بات۔ یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر اسے کہتے ہیں تدبر فی القرآن۔ اب یہاں جہاں تک قلم کا تعلق قرآن نے یہاں بتایا ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس قرآن کی واضح دلیل موجود ہے۔ الذی علم بالقلم قرآن نے کہا ہے، خدا کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو لفظی معنی تو اس کے آئیں گے کہ قلم کے ذریعے سکھایا، ایک جگہ ہے علمہ البیان کہ اس کو باتیں کرنا سکھایا، یہ تو سکھایا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اس میں صلاحیت رکھ دی انسان میں قوت گویائی سے اپنا مفہوم بیان کرنا، اور جہاں کہا کہ قلم کے ذریعے سکھایا تو معنی یہ ہو گئے کہ تحریر کے ذریعے سے اپنا مفہوم بیان کرنا۔ تو قرآن نے دونوں چیزیں کہی ہیں، قلم کے ذریعے تحریری طور پر بھی مفہوم بیان کرنا اور قوت گویائی سے بول کر بھی مفہوم بیان کرنا۔ تو قرآن سے سند مل گئی ہمیں کہ قلم جو یہاں ہے تو یہ تحریر کے ذریعے سے جو بات کی جائے گی یہ اس کے لیے آیا ہے، علم کے لیے بھی یہ آیا ہے۔ تو وما یسترون تو صاف نظر آتا ہے کہ تحریر کے معنی میں یہ بات آئی۔ اب اگر نون کے معنی یہاں کوئی روشنائی لیتا ہے، انک اس کے معنی لیتا ہے تو یہ اس اعتبار سے ٹھیک ہوں گے کہ قلم کے ساتھ یہ چیز کہی گئی، لیکن وہ جو دوسرے معنی ان کے ہاں تھے نون کے معنی تلوار جو انہوں نے لیے تھے، یہ ان کے لغت میں یہ معنی موجود ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ معنی لیتا ہے تو قرآن کریم سے اس کی تائید کیسے پہلے ملتی ہے۔ لیکن میں پہلے اس قلم کی جو اہمیت قرآن نے بتائی ہے میں ذرا دو لفظ اور اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عام تحریر بھی ہے، خصوصیت سے وحی کے ساتھ جو قرآن نے یہ کہا کہ انسان کو قلم کے ذریعے تحریر کے ذریعے بھی اس علم کی دنیا میں سندات تائیدات مقرر کرنے کی صلاحیت دی، وہی جو تھی اسے تو نہ قوت گویائی کہا جا سکتا ہے نہ تحریر کہا جا سکتا ہے، وہ تو ایک خصوصی چیز تھی جو انبیاء کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جبریل نے اسے قلب نبوی پر نازل کیا۔ تو جو چیز قلب پر نازل کی جاتی ہے وہ تو یہ جو چیزیں محسوسات ہیں ہمارے ہاں
نہ تو وہ گویائی میں آتی ہے نہ وہ تحریر میں آتی ہے، لیکن یہ وحی جو تھی یہ صرف خیالات یا آئیڈیاز نہیں تھے، الفاظ، یہ وحی باللفظ تھی، یہ الفاظ قرآن کے بھی وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، جسے قرآن کی اصطلاح کی ہے۔ اب حضور نے اسے دوسروں تک پہنچایا تو پہلی چیز تو پہنچانے کی وہی بیان کی تھی، وہ گویائی کے ذریعے سے ان چیزوں کو دہرایا، صحابہ نے دہرایا، ان کو زبانی یاد کیا، وہ حصہ صرف گویائی کا آتا ہے، لیکن قلم کی اہمیت قرآن نے بتائی کہ اس کو تحریر میں بھی لایا گیا۔ اب قرآن کے دیگر مقامات میں موجود ہے یہ قرآن کو تحریر میں لانے والے جو کاتب تھے وحی کے، وہ قرآن نے کہا ہے کہ بڑے معزز، بڑے قابل اعتماد، بڑے دیانتدار تھے۔ تو گویا نظر آ گیا کہ قرآن کریم صرف زبانی کلام ہی نہیں رہتا تھا اس زمانے میں، بلکہ یہ لکھا جاتا تھا، اور قرآن نے تو کہا ہے کہ فی رق منشور، وہ ہرن کی چھال اس زمانے میں زیادہ مضبوط قسم کے کاغذ کی نوعیت میں تھی، اس کے اوپر قرآن کہتا ہے کہ یہ لکھا جایا کرتا تھا۔ تو قلم کے معنی تحریر کے اگر آپ لیتے ہیں تو قرآن سے تائید ملتی ہے، اور نظر آتا ہے کہ یہ وحی خداوندی حضور کے قلب پر القاء ہوتا تھا، حضور پھر الفاظ میں صحابہ کبار کو وہ دہرا کر الفاظ جو القاء ہوتے تھے، زبانی بھی یہ دہرایا جاتا تھا اور لکھا بھی جاتا تھا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تو پہلے سے یہ آ گئی۔ نون کو اگر آپ روشنائی لیتے ہیں اور قلم کو یہی تحریر کا جو انداز ہے بیان کرنے کا وہ لیتے ہیں، تو اس کے ما یسترون کے ساتھ تینوں چیزیں یہ مل جاتی ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے، واضح رہے یہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار کے زمانے میں قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز لکھی نہیں جاتی تھی۔ کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کوئی اور کتاب اس زمانے میں، اور اسلام سے پہلے تو عربوں کے ہاں کتاب ہی کوئی نہیں تھی، یہ قرآن ان کے ہاں پہلی کتاب ہے، اور اس کتاب کے دوران میں پہلے دور میں اس کے ساتھ دوسری کتاب ہی کوئی نہیں تھی، حتیٰ کہ مجموعہ احادیث کا جو مسلم ہے، وہ صحاح ستہ میں بھی جو صحیحین جن کو کہتے ہیں، اس میں یہ پہلے دیباچہ میں لکھا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ بات کہ مجھ سے قرآن کے سوا کوئی چیز نہ لکھو، جس نے کچھ لکھا ہو وہ اسے مٹا دے۔ تو گویا قرآن لکھا جاتا تھا اور قرآن کے سوا کوئی دوسری چیز لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تو قرآن کی بابت آ گیا۔ یہ جو نون تلوار کے متعلق ہے، تلوار کی عظمت اور اہمیت تو قرآن کے ایک ایک صفحے سے موجود ہے۔ یہ جسے آپ جہاد کہتے ہیں، جس کے لیے وہ قتال کا لفظ ہے، جہاد تو ہر قسم کی کوشش کو کہا جاتا ہے نا، ساری زندگی جد و جہد میں جو گزرتی ہے وہ اسے جہاد کہتے ہیں۔ اس کی آخری منزل ہے جو میدان جنگ میں جا کے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے قتال کا لفظ آیا ہے، جو عام معنی میں جنگ یا وار جسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ تو قرآن بھرا پڑا ہے ان سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلا دور جو ہے ہمارے ہاں کا، اس میں تو حضور کی خود عمر شریف کے کچھ سن 7 ہجری تک یہ ساری مسلسل جنگوں کی ہی تفسیر ہے، یہ ساری کی ساری اسی میں گزری وہ، تو اس سے تو تلوار کی عظمت موجود ہے۔ لیکن قرآن نے اپنے انداز میں ایک بات کہی ہے، وہ جہاں تلوار کی عظمت ہی نہیں بلکہ یہ جو سارا جسے کہتے ہیں نا پروسیس، سارا اسلوب اور طریقہ کار جو ہے تبلیغ نبوی کا، قیام دین کا، ایک سورت کے چند الفاظ میں وہ چیز آ گئی ہے۔ اور ویسے تو قرآن کا کون سا مقام ہے کہ جس میں کرشمہ دامن دل می کشد کے جا ہی جاس، وہاں سے نگاہ کے دامن کو وہ کرشمے کھینچتے ہیں کہ یہی کھڑا ہو جا، لیکن بعض مقام یا یوں کہیے کہ ہمارے ذوق کے مطابق بہت ہی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورہ الحدید
سورت 57 درس میں تو آ چکی ہے، لیکن میں دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں، بڑی اہم چیز ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ انبیاء کرام کو ہم نے نازل کیا۔ یہ تدریجی یا سٹیجز جو ہیں، جو چیزیں ہیں، بڑی غور طلب ہیں کہ انبیاء کرام کا جو انداز ہوتا تھا دین وحی کو دوسروں تک پہنچانا اور دین کے نظام کو قائم کرنا، اس میں تدریجی منازل کیا تھی؟ پہلی چیز ہے رسولنا بالبینات، دلائل اور براہین۔ کیا بات ہے صاحب! پہلی چیز جو آتی ہے وہ دلائل کی روح سے اپنے پیغام کو عام کیے چلا جانا ہے، اعتراضات کا جواب دینا، شکوک کو مٹانا، شبہات کا ازالہ کرنا، ہر چیز دلیل کے ساتھ پیش کرنا۔ قرآن میں بار بار اپنے مخالفین سے کہا گیا ہے یہ چیز کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ اپنے دعوے میں۔ تو گویا پہلی چیز یہ تھی کہ اپنے دعاوی کو دلائل کی روح سے صحیح ثابت کرنا اور یہ انداز اختیار کرنا تاکہ قلب اور دماغ دونوں مطمئن ہو جائے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جو قلب اور دماغ دونوں کے اطمینان کے اور سکون کے ساتھ کسی چیز کی صداقت کو تسلیم کیا جائے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، وہ رسم ہے۔ رسم میں نہ دماغ ہوتا ہے نہ دل ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کی تردید اتنی کی ہے۔ رسم وہ چیز ہوتی ہے جو چلی آ رہی ہو اوپر سے، ساڈے ایویں ہوں، یعنی اس کے لیے دلیل نہیں، برہان نہیں، دوائی یا فٹ نہیں، کوئی ریزن نہیں۔ بھئی کیوں کرتے ہو؟ جی ساڑھے ایویں ہوں، ہمارے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، اور جو اس طرح ہوتا چلا آ رہا کے اعتبار سے مسلمان ہو یا ایمان ہو، تو قرآن ان سے کہتا ہے تم ایمان لاؤ، ہم نہیں سے ماننے کے۔ کیسے لاؤ؟ دلیل و برہان کی روح سے مانو، یوں مانو گے تو ایمان کہلائے گا۔ تو پہلی چیز جو پیش کرتا تھا نبی یا اتباع نبوت میں جسے پیش کرنا چاہیے قرآن کو، پہلی چیز بینات کی روح سے ہے کہ وہ دلائل کی روح سے بات کو پیش کرے۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے جو مان کے آئیں گے آگے بات ان سے چلے گی۔ یہیں سے جو وہ نہیں مانیں گے، کوئی زبردستی نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کچھ نہیں، زور شمشیر نہیں، سوال ہی نہیں۔ اکراہ کی روح سے کسی کو منوانا تو قرآن خود کہتا ہے ایمان نہیں ہے۔ وہ خود مانے اکراہ سے یا تو آپ منوائیں اس سے اکراہ سے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اب وہ آ گئے جو دل و دماغ کی، جیسا میں نے کہا، اطمینان کے ساتھ دلائل و برہان کی روح سے اسے مانے، تو ان کے لیے وہ انزلنا معہم الکتاب، پھر انہیں ضابطۂ قوانین دیا گیا۔ اب دیکھیے کیا عجیب لنک، وہ قانون کا اتباع ان لوگوں سے کراتا ہے جو قانون کی علت و منافعت کو دل و دماغ کے اطمینان کے ساتھ سمجھ چکتے ہیں کہ واقعی یہ حق ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کا اتباع ہمارے لیے ایک نوع انسانی کے لیے منفعت کی بات ہے۔ کتاب ان کے لیے ہے جو پہلے دلیل و برہان سے بات کی صداقت کو مان لیں، قرآن کی اہمیت کو تسلیم کر لیں، تو کتاب ہے ان کے لیے۔ یہ کتاب یا قانون کاہے کے لیے دیا گیا ہے؟ والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے معاملات تم انصاف اور عدل کے ساتھ طے کر سکو۔ آپ کو یاد ہوگا 2-3 مقامات میں یہ آیا تھا کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مروجہ قانون کی روح سے تو جو چیز بھی
مروجہ قانون کے مطابق طے ہو جائے اسے کہیں گے عدل ہوا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جس قانون کی روح سے تم نے طے کیا ہے اگر وہی عدل پہ مبنی نہ ہو تو یہ عدل کیسے ہو گیا؟ معاف رکھیے گا. بینات دلائل و برہان کی روح سے قانون کی صداقت کو منوایا. جنہوں نے اس قانون کو مانا کہا کہ اس کی روح سے تم معاملات کا تصفیہ کیا کرو. یہ سارا کچھ آ گیا. اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ لوگ آئے کہ جو اس عدل کے نظام کو یہ نہیں کہ تسلیم نہیں خود کرتے، وہ اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نہیں یہ رائج ہونے دیں گے، جو ہمارے ہاں ہوتا چلا آ رہا ہے وہی ہوتا رہے گا، غلط قانون جو ہے اس پہ ہم چلیں گے، یہ قانون نہیں چلنے دیں گے. قرآن بجبر نہیں منواتا کسی سے، لیکن جنہوں نے برضائے خود اس کو مانا ہوا ہوتا ہے وہ اگر اس کے مطابق ایک نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے راستے میں کوئی مزاحم ہوتا ہے تو اس مزاحمت کا ہٹانا تو بڑا ضروری ہے. کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں. دلیل و برہان سے تو انہوں نے مانا نہیں، دھاندلی کر رہے ہیں. اور قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر ان مخالفین سے کہا گیا ہے اعملوا علی مکانتکم انی عامل. ارے بھائی تم اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتے چلے جاؤ، میں اس میں دخل نہیں دوں گا، لیکن مجھے میرے پروگرام کے مطابق کام کرنے دو، تم اس میں دخل نہ دو. اضافت عالم نتائج دونوں کے بعد میں خود بتا دیں گے کہ کون سچ پر تھا کون جھوٹ پر تھا. یعنی یہ بجائے خود ایک دلیل ہے. کام کے نتیجے سے اس کام کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچانا یہ خود ایک دلیل ہے. جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوائی دے تو لینے دو مجھے، خود بتا دے گا نتیجہ کہ واقعی اس نے بخار کا علاج کیا ہے یا نہیں کیا. ٹیمپریچر بتا دے گا، تھرمامیٹر بتا دے گا. یہ پریگمیٹک ٹیسٹ جو کہلاتا ہے، کسی کام کے نتیجے سے اس کام کی صداقت یا کذب کا ثبوت بہم پہنچانا. وہ ان چیزوں پہ بھی نہیں آ رہے، ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، ان پروگرام پہ چلنے نہیں دیتے. جو چیز وہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. تو اب یہ جو کام ہو رہا تھا یہ تو قرآن نے کہا ہے کہ ما ینفع الناس ہے، ہم اپنے لیے نہیں یہ کچھ کرنا چاہتے، یہ تمہارے ہی بھلے اور فائدے کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی آپ سوچئے نا، جو میں نے مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی گاؤں میں کوئی شخص ہسپتال قائم کرنا چاہے اپنے طور پہ، اپنے چندے سے، اپنے خرچ سے، اور وہ گاؤں والے جو ہیں مستبد وہاں کے سردار وہ اس کی مخالفت کریں، وہ ڈنڈے لے کے آ جائیں کہ ہم نہیں ہسپتال بننے دیں گے، تو انہیں تو پہلے سمجھایا جائے گا کہ یہ میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کچھ کر رہا، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. تمہارے ہاں اتنے امراض پھیلے ہوئے، اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی، کہیں سے علاج نہیں ہو رہا، میں یہاں بنانا چاہتا ہوں. اور اگر وہ اس طرح سے روک رہا ہے تو پھر تو ان کو قوت کے زور سے روکنا چاہیے نا کہ بننے تو دو اس ہسپتال کو. یاد رکھیے جسے دین یا اسلام آپ کہتے ہیں وہ ابتدا تو اس کی اپنے معاشرے سے ہوتی ہے. وہ رب العالمین پوری نوع انسانی کے لیے یوں کہیے کہ ان کی بیماریوں کے لیے اسپتال قائم کرتا ہے. اب مزاحمت کرنے والوں کو تو روکنا خود ان مریضوں کے حق میں خدا کی رحمت ہے. اسی لیے قرآن نے یہ کہا کہ عدل کا نظام، اور اس کے بعد کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس کے ساتھ پھر ہم نے فولاد کی شمشیر جگردار بھی نازل کی ہے. اس میں بڑی سختی ہے، لیکن یہ تلوار انسانیت کی منفعت کے لیے استعمال ہوگی. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور مقصد اس کا یہ کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ،
تاکہ اس سے نکھر کے یہ بات سامنے آ جائے کہ وہ جو خدا کا پروگرام ہے اس پروگرام کو بروئے کار لانے کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے صاحب۔ علاوہ دیگر مقامات کے آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے خود تلوار کہہ لیجئے، تلوار تو سمبل یا ایک علامت ہے نا قوت کی، اس کو کتنا اہم قرار دیا ہے دین کے نظام کے قیام کے لیے، قائم کرنے کے راستے میں جو روڑے اٹکائے اور وہ عقل و خلد تدبر تفکر شعور برہان دلیل کی روح سے نہ مانے دھاندلی کرے تو انسانیت کی منفعت کا تقاضا ہے کہ پھر اسے قوت کے زور سے روکا جائے۔ جتنی جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی ہیں ساری مدافعانہ ہیں، دھاندلی کرنے والوں کو روکنے کے لیے ہیں، کہیں جا کے ان کے اوپر حملے کرنے کے لیے نہیں، اور اسی کو کہتے ہیں منافع للناس کے لیے یہ سارا کچھ جو تھا۔ اور پھر یہ انزلنا معہم ہے، یعنی خالی تلوار نہیں دی، یہ جو سب کچھ پہلے کہتے چلے آ رہے ہیں وہ ان سب کے ساتھ تلوار ہے یہ۔ اسی لیے تو قرآن میں ہے کہ یہ بڑھتے چلے جا رہے ہو تم، بڑی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، نظر آ رہا ہے فتح ہماری ہے، میدان جنگ میں شکست ہو رہی ہے دشمن کو۔ اس وقت اگر وہ کہتا ہے صلح کی جھنڈی دکھاتا ہے تو کہا یہ نہ کہو کہ تم بے ایمان ہو اس لیے شکست سے بچنے کے لیے صلح کی جھنڈی دکھاتے ہو، تسلیم کر لو کہ ہم مانتے ہیں۔ اگر وہ دوا دے گا تمہیں تو کوئی بات نہیں، ہم تمہیں مدد دیں گے، مان لو کہ وہ ٹھیک ہے صاحب، آگے نہ بڑھو۔ یہ ہے تلوار۔ اور پھر تلوار قرآن کے ساتھ بے ساختہ یہاں پھر اقبال ہی آ جاتے ہیں۔ قرآن کے جو مقامات انہوں نے واضح کیے ہیں، بڑا انداز یہ چیز ہے۔ سوچا بھی ہے اے مرد مسلمان کبھی تو نے، کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار، اس بیت کا یہ مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار۔ اور اس کا استعمال بتا دیا کہ لا دی ہو تو ہے زہر حلاحل سے بھی بڑھ کر، ہو دی کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق۔ اور دو ایک مقامات میں تو بڑی خوبصورتی سے بات کی ہے۔ مومنارا تیغ با قرآن بس است، قرآن اور قوت جو ہے، کیوں این دو قوت حافظ یک دیگرند، یہ دو قوتیں ہیں۔ قرآن کی ایک قوت ہے، صحیح زندگی کے جو اصول ہیں ان میں اپنی ایک قوت ہوتی ہے، حق کی ایک قوت ہے، قرآن کے اندر بھی ایک قوت ہے، شمشیر کے اندر بھی ایک قوت ہے۔ کہا یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ قرآن شمشیر کا محافظ ہے کہ بے راہ نہ ہونے پائے، اور شمشیر قرآن کی محافظ ہے کہ کہیں واد بن کر نہ رہ جائے۔ قرآن کے راستے میں مزاحمت کرنے والا جو ہے، ابھی جو میں نے عرض کیا کہ اس کے راستے میں مزاحمت کے معنی کیا ہے، اس کی حفاظت شمشیر کرے گی۔ اور اگلی چیز جو ہے کہ قرآن شمشیر کی حفاظت کرے گا۔ دیکھا کس خوبصورتی میں یہ بات کرتے ہیں، اور ساری باتیں قرآن کی ان محکمات کے مطابق ہیں۔ این دو قوت حافظ یک دیگرند، کائنات زندگی را محورند۔ واہ واہ، زندگی کی ساری کائنات ان دو قوتوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ صداقت ابدی، اس کی حفاظت کے لیے تلوار، قوت نہایت ضروری بشرطے کہ وہ قرآن کے حصار کے اندر رہے۔ اب یہ چیز جب ساتھ دی جائے اور قرآن نے جو شمشیر کی یا قوت کی خود تعریف اتنی اہمیت بتائی ہے وہ لیا جائے، تو پھر
نون کے معنی شمشیر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ نے غور فرمایا کہ یہ دوسرے معنی جو ہے میں نے کیوں ترجیح دی ہے؟ لغات اس کی تائید کرتی ہے، یعنی لغت عربی زبان، قرآن اس کی تائید کرتا ہے. یہ اب یہ چیز پرائرٹی ہو جاتی ہے تدبر کرنے والے کے نزدیک. ترجیحات اسے کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے وہ کس کو ترجیح دیتا ہے. ترجیح دی. دوسرا اگر کوئی وہ معنی لیتا ہے تو یہ بات اس کے ساتھ جھگڑنے کی نہیں ہے، یہ غلط ہے، بشرطے کہ اس کے پاس بھی یہ سندات دونوں ہونی چاہیے، لغت کی سند اور قرآن کے دوسرے مقامات کی سند، اور کلی تعلیم جو ہے قرآن کی اس کی تائید، یہ چیز ہو. یہ نہیں ہے کہ فلاں محسر نے یہ لکھا ہے، فلاں محدث نے یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے یہ کہا ہے. یہ سند نہیں ہے. سند یہی ہے جو قرآن نے خود بتائی ہے. یہ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے گا کہ کسی ایک تدبر کرنے والے کا بھی ضروری نہیں کہ عمر بھر کے لیے وہ وہی بات ہو سکتا ہے کہ مزید شواہد اس کے سامنے آئیں، مزید غور و فکر کرے، قرآن کے اور مقامات سے کچھ اور انکشافات ہوں، تو وہ جو پہلا اس نے ترجیح کے طور پہ معنی اس کے لیے تھے وہ خود ہی اس میں تبدیلی کر دے، ان شرطوں کے ساتھ. علم انسانی تو بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ رکتا نہیں ہے. اس لیے کسی ایک دور کے جہاں ایک فرد کا تدبر بھی حرف آخر نہیں، ہر ایک کو حق حاصل ہے ان سند کے ساتھ خود تدبر کرے. اسی طرح کسی ایک دور کا تدبر بالقرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے سند نہیں ہے. علم انسانی بڑھ رہا ہے. قرآن کے محکمات اپنی جگہ کے اوپر چٹان کی طرح محفوظ ہیں. یہ محور جو کہا ہے قرآن نے، یوں کہا اس لیے ہے، محور وہ شے ہے کہ جو اپنے مقام پہ کھڑی ہو، اس کے گرد گھومے جو چیز گھوم رہی ہے. تو قرآن کریم کے یہ حقائق وہ محور ہوں جو چٹان ہو، جو اپنے مقام پہ کھڑی ہو، اور اس کی روح سے پھر جو تدبر ہے علم انسانی بڑھتا چلا جائے گا، تدبر کی راہیں بھی کشادہ ہوتی جائیں گی. قرآن نے تو خود بتایا ہے اپنے ہاں کہ انفس اور آفاق میں جو ہماری علامات ہیں ہم ان سے پردے اٹھاتے چلے جائیں گے، اور ہر پردہ اٹھنے کے بعد جو بات سامنے آئے گی وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ قرآن نے جو کچھ کہا تھا وہ حق ہے. تو یہ ہر دور میں پردے اٹھتے ہیں عزیزان، کسی ایک دور میں سارے پردے نہیں اٹھتے. کتنی دنیا آگے، کتنے پردے. خود ہمارا یہ دور ہے، اس میں تو اس تیزی سے یہ پردے اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ خود ہی ایک شخص اپنی زندگی میں، مثلا میں ہی اگر اپنے بچپن کے دور میں دیکھوں اور آج کا زمانہ دیکھوں، پہلے زمانے میں 1000 سال میں اتنی تبدیلیاں اور انقلابات اور انکشافات نہیں آتے تھے جتنے اتنے عرصے میں آ جاتے ہیں. اب تو ہر سال ماڈل بدل جاتا ہے جسے کہتے ہیں. بڑا تیز ہو گیا انسان کے علم کی ترقی کی رفتار. تو اسی اعتبار سے قرآن کے معانی، مفاہیم، انکشافات، ان میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، یہ کوئی جرم نہیں. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ معنی اس طرح سے لیے گئے اور وہ معنی اس طرح سے لیے گئے، اگر تو یہ سند موجود ہے اس کے ساتھ تو اس میں کوئی تعرض نہیں ہے، اس کی مخالفت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ کوئی سند نہیں ہے، وہ بالکل بلا سند اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے یا کسی دوسرے کو کوٹ کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ سند نہیں قرآن سمجھنے کی. کسی دوسرے کا سمجھا ہوا قرآن کسی دوسرے کے لیے سند نہیں ہو سکتا. نون والقلم وما یسطرون، یہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ جہاں جہاں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، جسے کہتے ہیں کہ خدا قسم کھاتا ہے، ان چیزوں کی قسم کھانے کے معنی نہیں ہوتے. شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس بات کی، اس بات کی جو آگے کہی جاتی ہے، اور بات وہ عظیم ہے جو کہی جا رہی ہے. کس بات کی شہادت دیتی ہے؟
علم کی بارگاہ سے شہادت تمہیں ملے گی، قوت کی بارگاہ سے بھی شہادت تمہیں ملے گی۔ شہادت کس بات کی؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا کے فضل و کرم سے تو پاگل نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو دیوانہ نہیں ہے۔ قرآن کے دیگر مقامات میں ہے کہ وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ کے متعلق کہ یہ تو پاگل ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، جہاں تک میں نے غور کیا ہے، معاذ اللہ کوئی طبعی طور پہ تو ایسی بات تھی نہیں جس سے وہ یہ کہیں کہ یہ پاگل ہے۔ ایک پاگل پن دیوانگی اور جنون اور بھی ہوتا ہے، اور وہ جنون وہ ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچنے پر عقل کے تقاضے سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ عشق کا تقاضا اور ہوتا ہے، بلند مقصد، اس کی صداقت پر یقین، اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد، اور پھر وہ مقام کہ جہاں پھر یہ جو عام نچلے کی سطح کے وہ نفع اور نقصان کے جو معیار ہیں وہ پس سطح پہ رہ جاتے ہیں، نفع نقصان کا معیار وہاں بدل جاتا ہے۔ یہ جو نیچے والے ہوتے ہیں اس معیار والے وہ اسے پاگل کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو محاورہ ہے، اگر پاگل ہو گیا تو جی اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں۔ یہ کیا ہے نفع نقصان کا پتہ نہیں؟ میں ان پاگلوں کا ذکر نہیں کر رہا جن کو کہ آپ طبی طور پر مینٹل ہاسپٹل والے پاگل کہتے انسان، میں ان پاگلوں کا ذکر کرتا ہوں جو عشق کی دیوانگی میں اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ان کے ہاں نفع اور نقصان کا معیار بدل جاتا ہے۔ یہ جو پس سطح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں پاگل ہو گیا، اس کو تو اپنے نفع نقصان کا بھی پتہ نہیں ہے صاحب۔ لیکن دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یہ دیوانہ اپنے کام میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا خوبصورت ہے وہ مصرع، خلق پس دیوانہ و دیوانہ بکارے۔ دنیا پتھر لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے، گاڑیاں لیے ہوئے پاگل کے پیچھے جا رہی ہے، اور پاگل اپنی دھن میں اپنے کام کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ دیوانگی ہے جس پہ ہزار فرزانگی نثار ہو سکتی ہے، اور اس دیوانگی کے بغیر دنیا میں کوئی بلند مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ وہ جو آتا ہے تاریخ میں اب بھی کہ وہ لوگ آئے تھے اور حضور کے چچا کی موجودگی میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں جو کہہ رہے ہیں ہمارے خلاف، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دنیا بھر کی دولت چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم دے دیں گے آپ کو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ بڑے بن جائیں؟ وہ پنچایتی نظام ہوتا تھا نا کہ اس میں تو بڑا آدمی جو ہوتا تھا وہی سربراہ ہو جاتا تھا، آمر ڈکٹیٹر ہوتا تھا۔ آپ وہ قوت اقتدار چاہتے ہیں؟ ہم خود دینے کو تیار ہیں آپ کے ہاں۔ اور پھر وہ جو بڑا دکھتا ہوا پہلو ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی حسین ترین لڑکی جو ہے اس سے شادی بھی آپ کی کر سکتے ہیں۔ اور جواب یہ تھا اس عقل کل کی دیوانگی کا کہ یہ تو باتیں کچھ نہیں ہیں، اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں میں اس سے پھر بھی باز نہیں آ سکتا۔ یہ عزیزان من جن کے سامنے وہ بلند مقصد نہیں ہوتا وہ واقعی انہیں پاگل کہتے ہیں۔ دیوانگی ہے، عشق دیوانگی ان کے ہاں ہوتی ہے۔ غالب بھی کس انداز میں بات کر گیا ہے یہ۔ بلبل کے کاروبار میں ہیں خندہ ہائے گل، یہ مشہور ہے نا کہ بلبل جو ہے وہ پھولوں سے عشق کرتی ہے،
اور یہ تو پھر دیکھا ہی ہوگا باہر کے موسم میں، پتہ نہیں وہ عشق کرتی ہے یا کیا ہے، وہ چک 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 کرتی ہوئی پاگلوں کی طرح گلاب کے پھولوں کے پودوں کے اندر پھر رہی ہوتی ہے. بلبل کے کاروبار پہ ہے خندہ، غالب کا انداز اپنا خندہ ہے، پھول ہنستے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. ان کے نزدیک یہ دماغ کا خلل ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ یہ درد سر نہیں، درد جگر ہے. وہ اس دیوانگی کا علاج نہیں چاہتا. من لذت درد تو بدرما نہ فروشم، نہ فروشم. تیرے درد کی لذت کو میں علاج کے ہاتھوں نہیں بیچنا چاہتا. اسی لیے اس نے یہ کہا ہے کہنے والے نے کہ زندگی میں باہر کمال اند کے آشفتگی خوش است، کتنا ہی کمال حاصل ہو جائے تھوڑی سی آشفتگی جو ہے اس کے اندر، وہ جسے دوسری دنیا دوسرے جو لوگ ہیں پس سطح والے وہ دیوانگی کہیں اچھا ہے. ہر چند عقل کل شدائی بے جنو مباش. عقل کل بھی اگر تم ہو جاؤ تو اصل جنون ضرور ہونا چاہیے کہ اس جنون کے بغیر عقل تو اوزار یا حربہ یا انسٹرومنٹ ہوتی ہے کسی مقصد کے حاصل کرنے کا. اس کے حصول کے لیے جو جوش اٹھتا ہے اندر سے وہ تو اس جنون کا ہی پیدا کرنا ہوتا ہے. سر میں بہرحال حضور کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے بعد حالات کے مطابق میری عزیزہ نمان عمر گزر گئی انہی وادیوں میں، جو میں نے دیکھا ہے یہ سوال نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ کہ فزیکلی طبی طور پر حضور پہ کوئی کیفیت ایسی تھی. اگرچہ جنہوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کر کے پیش کرنے کی کوششیں کی ہے، وہاں یہ بھی سیرتیں ہیں کہ حضور کے اوپر معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کہ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے. یہ سب سازشیں ہیں عجم کی. اور پھر مغرب والوں کو تو خدا دے، ان کی کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھی، اس چیز کو وہ اہمیت دے کے باہر لائیں گے کہ یہ کیفیت تھی. اور جب یہ صورت تھی تو پھر وہ کہ جی اس عالم میں جنون کے عالم کے اندر وہ کچھ معاذ اللہ کچھ بڑھایا کرتے تھے اور اس کا نام وہی پڑ گیا. وہی یہ تھی، یہ کیفیت. جس وہی پہ کم از کم 1500 سال تو اب بھی ہو گیا ہے. بلند ترین علم کی دنیا وجد کرتی ہے اس وحی کے مغامز کے اوپر. وہ دیوانے کی بڑھ ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم اپنے ہاں خود ہی اس قسم کی چیزیں دے دیں ان کو تو ان کا کیا قصور ہے؟ وہ ایکسپلائٹ کیوں نہ کریں گے؟ انہیں کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ مدافعت کرتے پھرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو یہ باقی جب ہم ان کو خود یہ میٹیریل بہم پہنچائے، اور کس چیز کے خلاف ہم نے میٹیریل نہیں بہم پہنچایا ہوا. نون والقلم وما یسطرون مانتا بے نعمت ربے کا بے مجنون. اتنا خوبصورت بات ہے. دنیا بھر کا علم، دنیا بھر کی مزاحمتیں، کشمکشیں، یہ سب اس چیز کی شہادت دیں گے کہ تو جو کچھ کر رہا ہے اے رسول یہ کسی دیوانے کا کام نہیں ہے، کسی پاگل کا کام نہیں. وہ تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی عام معیار کے مطابق ہوتی ہے تو اس قسم کا دیوانہ تو وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ غلط راستہ کہیں آ گیا. بہت اچھا ایک اور شعر یاد آ گیا کہ بھٹک بھٹک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و زیاں آ گیا ہے دیوانے. دیوانے کے لیے تو مقام سود و زیاں جو ہے وہ بھٹک جانا ہے، اس کے لیے بہک جانا ہے. مانتا بے نعمت ربے کا بے مجنون. نعمت ہے خدا کی، ان کے معیار کے مطابق مجھے جنون والی بات جو کہی ہے کہ وہ نہیں ہے. اور اس کے لیے دلیل دی ہے جو سچ مچ کا پاگل ہوتا ہے
اس کے کسی کام میں، کسی پروگرام میں، کسی کاروبار میں، کسی اسکیم میں قرار ہوتا ہی نہیں ہے، استحکام ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے نتائج ہی کچھ نہیں نکلتے۔ ایک تو ہر چیز ایٹ رینڈم ہوتی ہے، کسی ایک خاص پروگرام کے تابع نہیں ہوتی، تسلسل نہیں ہوتا، ربط نہیں ہوتا، یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس سے یوں کیا جائے گا تو یقیناً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ یہ جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، میں اب ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ اب وہ چونکہ جو مخالفین تھے اور پھر اس زمانے کے ہی یہ مشرکین، ان کا تو علم بھی اتنا نہیں تھا، وہ اس قسم کے کاروبار کو جنون ہی کہتے تھے۔ کہا کہ اس کی دلیل جو تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے معیار کے مطابق تو کچھ جنون نہیں ہے تجھے، تو پاگل نہیں ہو گیا، دلیل اس کی کیا بات، ثبوت اس کا کیا دیا؟ انا لکا لاجرا غیر ممنون، جو کچھ تم کر رہے ہو اس دیوانگی میں، اس کا نتیجہ ہنگامی طور پہ کوئی منفعت نہیں، غیر منقطع طور پر یہ مفاد ہوں گے، جتنے قیامت تک کے لیے یہ نتائج جو ہے، تعمیری نتائج اس کے برآمد ہوں گے، جسے یہ تمہاری دیوانگی کہہ رہے ہیں۔ جس دیوانگی کے نتائج یہ ہوں، انا لکا اجرا غیر ممنون، یعنی وہ انٹرسپٹ کہیں نہیں ہوں گے، منقطع ہی نہیں ہوں گے، کٹیں گے نہیں، چلا جائے گا یہ چیز۔ یہ عجیب چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے۔ اسے عزیزان من ہمیشہ خیال میں رکھیے کہ قرآن یا اسلام کی صداقتیں اور موجودہ ہی نہیں، صدر اول کے بعد مسلمانوں کی قوم ہے، یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، ان کو آپس میں ملائیے نہیں۔ ہمارے یہاں نقص یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہم اسلام اسی کو سمجھ لیتے ہیں جس کے مطابق مسلمان زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں یا بسر کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان ایک قوم ہے جو پیدائش کے اعتبار سے قوم بن جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور آپ معلوم ہونا چاہیے، اب تو پورا قرآن دو دفعہ آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کریم نے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، وہ لوگوں جو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ایمان لاؤ، وہ تو ہم سے ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو مسلمان کی جو زندگی ہے، مسلمانوں کی، اب میں یہ کہوں مسلمان کی زندگی تو اور ہوتی، مسلمانوں کی جو زندگی ہے نا، وہ اسلام کی زندگی نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو چیز کہی جائے گی نا کہ مسلمانوں پہ تو بڑی افتاد پڑی، زوال آیا، پستی آئی، آج کے مسلمان کو اگر دیکھیے تو دنیا کی جتنی غیر مسلم قومیں ہیں ان کے ہاتھوں ذلتیں اٹھا رہا ہے۔ تو کہا جائے گا نا کہ یہ تو کہا گیا تھا کہ اس کا نتیجہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، منقطع نہیں ہوگا، مسلسل متواتر چلے گا، آگے تک قیامت تک کے لیے چلے گا۔ تو مسلمانوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے گی تو اس کے اندر تو ذلت و خواری کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ کیا اجر ہے؟ رسول اللہ ان پیدائش کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں ہی کے رسول نہیں تھے، وہ پیغامبر تھے، انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، پیغام دیا ہے ذکر للعالمین، تمام نوع انسانی کے لیے ایک پیغام دیا ہے، کچھ صداقتیں دی ہیں، کچھ زندگی کے اصول دیے ہیں، جتنے اصول دیے ہیں قرآن نے اور صداقتیں بیان کی ہیں، عزیزان من مسلسل دنیا ان کو تسلیم کیے چلی آ رہی ہے، کسی جگہ ان کتاب واقعہ نہیں ہوا ہے، اور اس دور میں تو پوچھیے نہیں۔ یہ قرآن کی اگر آپ نے عظمت کی صداقت دیکھنی ہو تو جس کرب میں اس وقت دنیا کی قومیں مبتلا ہیں، یورپ کی اور امریکہ کی سپر پاورز، ادھر سے رشیا کی بھی ہو، جس عذاب میں مبتلا ہیں، اس عذاب میں بے ساختہ جو زبان سے ان کے نکل رہا ہے وہ یہ کہ ایک کاش کہیں ہماری زندگی ایسی ہوتی، اور جو وہ ایسی کہتے ہیں تو وہ قرآن کے مطابق ہوتی ہے، تڑپ رہے ہیں۔ وہ تو قرآن ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے، سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو تڑپ، بے ساختہ ہوتا ہے یہ
اپنے ہاں کی جتنے انہوں نے زندگی کے مختلف اصول، قواعد، قوانین، دساتیر بنائے تھے، ایک ایک فیل ہوتا چلا گیا، اور ہر فیل ہونے کے بعد جب ان کی نگاہ کہیں گئی، وہ بہت باشعور لوگ ہیں، غور کرتے ہیں، اپنے حالات پہ غور کرتے ہیں، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا، تو جب اس کیوں کے اوپر پہنچ کے اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ کوئی بات ایسی تھی جو قرآن کے خلاف تھی۔ معلوم نہیں آپ کی نظروں سے گزرا ہے یا نہیں، میں نے جو لکھا ہے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ یہ ایک ہمارے ہاں کا یہ ایک فکرہ تھا، زبان زد غلائق، عام طور پہ مغرب والے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا ہمارے ہاں، اور یہاں چونکہ عقل و فکر سے کام لینا مذہب کے معاملے میں حرام قرار دیا ہوا، تو نئی جنریشن ہماری اس پروپیگنڈے میں کا شکار ہو جاتی۔ انہوں نے یہ چیز کہی تھی یہ کہ اسلام چلا ہوا کارتوس ہے، وہ اب چل نہیں سکتا۔ تو میں نے اس کے اوپر یہ چیز پہلے لکھی تھی، میں نے سلیم کے نام خطوط میں بھی، پھر اس کے بعد ایک بڑا جامع سا مقالہ بھی ہے۔ مغرب کے یہ جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کے اقوال سے میں نے یہ چیز ثابت کی تھی کہ یہ تلاش کر رہے ہیں اس زندگی کی جو قرآن نے دی ہے، تو یہ چلے ہوئے کارتوس کی تو یہ صورت نہیں ہوتی۔ میرے ہاں ان میں سے لوگ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، اس نظام میں مبتلا ہوتے ہیں، مسلمانوں کی وہ بات کر کے تو اسلام کے اوپر اس کو منطبق کرتے ہیں کہ کہاں چل رہا ہے، کہاں ہے یہ نظام آپ کے ہاں۔ یہ میں جب ان کو بتاتا ہوں دونوں میں فرق کر کے اور پھر قرآن کو خالص پیش کرتا ہوں تو وہ شعوری طور پہ تو تسلیم کرتے ہیں اس کو، لیکن اگلا اعتراض وہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے وہ مور پھر ناچنے کے بعد اپنے پاؤں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو پر سمٹ جاتے ہیں، میرے پر سمٹ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور جاتے وقت کہتے ہیں کہ پھر جب یہ کچھ تمہارے پاس ہے تو ذلیل کیوں ہو دنیا کے اندر؟ اس کا جواب کیا دوں میں؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ ہے وہ اجر رسالت، کیونکہ وہ تو ساری نوع انسانی کے لیے ہے۔ انسانیت اس سے انکار اور تکذیب نہیں کر رہی، وہ اس کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ صداقت ہے ہی یہی، دوسری صداقت ہی کوئی نہیں ہے۔ اجر غیر ممنون یہ ہے۔ دو چیزیں تو پہلے آ گئی، یا علم آ گیا، قوت آ گئی، اور تیسری چیز یہ آپ بتائیے بڑی اہم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بڑی چیز یہ ہے کہ رسول یہ قوت اور علم کے ساتھ تمہاری سیرت بڑی بلند ہے۔ تو اب نتائج اس صورت میں نکلیں گے کہ علم ہو، براہین ہو، اس کی روح سے بات کو سمجھایا اور عام کیا جائے، مدافعت کی قوت موجود ہو استعمال کرنے کے لیے، اور ان پیش کرنے والوں یا مدافعت کرنے والوں کی اپنی سیرت جو ہے وہ بلندیوں کے اوپر ہو۔ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ رسول اگلی بات یہ ہے جس کی وجہ سے اس قدر کامیابیاں ہو رہی ہیں، ورنہ کتنے ہی صداقت پر مبنی اصول کیوں نہ ہوں، کتنی ہی مدافعت کے سامان کیوں نہ ہو، پیش کرنے والوں کی اگر اپنا کیریکٹر جو ہے وہ پست ہے، وہ کبھی بھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ اور بڑی چیز ہے عزیزان من، یہاں پھر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے ہمیں۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین سیرت جو ہے عظیم کہا ہے، وہ خلق کہا ہے، کیریکٹر کہا ہے، سیرت کہا ہے، اخلاق کہی ہے۔ روحانیت کا نام سارے قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ یہ جو روحانی پیشوا ہے نا، یہ بہت بعد کی اختراع ہے۔ روحانیت ہے ہی پاکیزگی سیرت کا نام، بلندی اخلاق کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی صفت خود خدا بیان کر رہا ہے وہ تو خلق عظیم ہے۔
ورنہ خدا یہ کہتا کہ یہ اس لیے ہے کہ تو روحانیت کے بہت بلند مقام کے اوپر ہے. یہ تو ساری توجہ علم کی طرف سے، تلوار کی طرف سے، اخلاق و سیرت کی طرف سے ساری توجہ ہٹانے کے لیے ایک چیز دی گئی جس کو روحانیت کہتے ہیں. بس جس کے متعلق کہہ دیا جائے کہ صاحب ان میں بہت بڑی روحانیت، پھر بات آگے نہیں ہوتی کہ علم بھی ہے یا نہیں. پھر یہ نہیں ہوتا کہ وہ تھپڑ مار دے تو تھپڑ کا جواب دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں. ہو جا کخ مسیدہ علموں تو ہے کہ علموں بس کری ہو یار، ایک کو الگ تینوں درکار سیدھی گل. چل رہا ہے یہ ڈگڈگی بجاتے ہوئے. قوت کی بات میں نے یہ کہا ہے نا کہ ہو جا کخ مسیدہ، وہ سارے آن پاؤں کے نیچے رونگتے ہوئے تمہیں چلے جائیں، رڑکے بھی نہیں انہوں نے، کخ جو ہوا کنڈا نہیں، کانٹا نہیں، خشک تنکا. یہ ہے روحانیت. اور جب آگے بایا وہ خلق میں سیرت کیا ہے کہ صاحب کرامات کو دیکھیے نا آپ، یہ باتیں نہیں دیکھتے. جتنے یہ اخلاقیات میں وہ پست ہوتے چلے جائیں اتنی بزرگ تر ہو جاتے ہیں. ایک آخر میں ایک فرقہ ہوتا ہے صوفیوں کا، ملامتیہ کہلاتا ہے، کہ ان کی ہر روش ہر بات کے اوپر ملامت کرنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ مقرب بارگاہ خداوندی اللہ نے بھی اپنے لاگے کنوں کو لے آیا ہوا ہے. ساری عمر نہ ہوتے ہی نہیں آگے. آپ نے دیکھے ہوں گے یہ مجذوب جو ہوتے تھے یا ہوتے ہیں، کیا معیار ہے؟ انکا لعلی خلق عظیم. یہ ہے معیار عزیزان من پرکھنے کے. علم کتنا ہے، مدافعت کی قوت کتنی ہے، قوت کو استعمال کس طرح کرتا ہے، اور ذاتی سیرت کیسی ہے. یہ کچھ ہوگا تو پھر کہا 1 منٹ کے لیے ہے اجازت شیخ صاحب. پھر یہ کہا کہ فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ. ہر درس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد کی جنت و دولت برحق ہمارا ایمان قیامت کے اوپر، لیکن یہ جو تبدیلیاں، یہ جو انقلابات قرآن بیان کرتا ہے، یہ اس کے نتائج وہیں پر اٹھا نہیں رکھتا. وہاں جا کے اگر معلوم ہوا کہ صاحب ہمارا راستہ غلط تھا تو فائدہ کیا ہوا، واپس تو آنا نہیں، وہاں وہ راستہ ہی نہیں ہونا. وہ تو یہاں بتایا جائے گا نا کہ غلط راستہ تھا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے یہ انقلابات جب وہ کہتا ہے نا کہ تمہیں اس کا نتیجہ کہا تھا نا کہ نظر آئے گا، فَسَتُبْصِرُونَ، یہ سین بھی ہے. یہ اس کے نتائج اے جماعت مومنین تم بھی ابھی دیکھ لو گے، یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی ہر چیز کی صداقت. میں نے کہا تھا نا کہ اس کے نتائج سے معلوم ہوتی ہے. تو نتائج قیامت پہ اٹھا رکھیے تو یہاں صداقت کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ وہاں چل کے بتا لیں گے. ساڑھے محلے آئیں کتا مگر پواں گے. فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ، کیا پتہ چلے گا؟ پھر ان قریب دیکھ لیں گے. یہ دیکھیے، یہ ان قریب یہ بات سامنے آ گئی. اور پھر بصر ہے، آنکھوں سے دیکھ لیں گے. عقیدے کی بات نہیں ہے کہ ذہنی طور پہ یہ مان لیں گے ہاں ہاں صاحب بہت بند. فصل آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ویزیبل نتیجہ سامنے آ جائے گا. ان کے کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان دونوں میں سے پاگل کون تھا؟ جس نے اپنا فائدہ اپنے ہاتھ سے گم کر دیا، پاگل وہ. ابھی پتہ چل جائے گا. قرآن ہے عزیزان من، وقت ہو گیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سورہ 68 القلم کی آیت 6 تک ہم آ گئے. 7ویں آیت سے دوبارہ ہم لیں گے.